بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 169 اور آج ہم حرمت نکاح کے اسباب پڑھتے ہیں کہ کن کن وجوہات اور اسباب کی بنا پر نکاح کرنا درست نہیں ہوتا، یا کن کن عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو حرمت نکاح کے اسباب سے متعلق تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 موجود ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم الی آخر الآیہ۔ تو یہ پوری آیت، اس کی تشریح اور تفصیل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی آیت کی روشنی میں جو نکاح کے حرمت کے اسباب ہیں تو وہ 6 بنتے ہیں، انشاءاللہ کتاب میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلا ہے نسب، یعنی نسب سے کچھ رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، دادی ہے، نانی ہے، اس طرح کے جتنے رشتے ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ مصاہرت، سسرالی رشتے میں آپ نکاح نہیں کر سکتے اپنی ساس کے ساتھ، اور اپنی سالی کے ساتھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی یعنی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، تو اس کے وقت تک اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے رضاع یعنی دودھ شریک جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی نسب سے جو رشتے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر بات کریں گے الجمع، یعنی دو محرم، یعنی 2 عورتوں کو جو 2 آپس میں زیرام محرم ہوں، یا 2 عورتیں جو اگر ان میں سے اصول یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، جیسے کہ کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، عورت کو اور اس کی بہن کو، کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو آپ ایک ہی نکاح کے اندر ان کو جمع نہیں کر سکتے، یعنی آپ اپنی 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک آپس میں پھوپھی اور بھتیجی ہوں یا خالہ اور بھانجی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اس طریقے سے دونوں بہنیں ہوں، اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک سبب ہے جس کو کہتے ہیں الجمع۔ 5ویں نمبر پہ ہے الملک، یعنی ملک کے طور پر بھی آپ یعنی 2 باندیاں ہیں تو ان کو وتی کے طور پر آپ 2 باندیوں کو اگر آپ جمع کر رہے ہیں یعنی وتی کے لیے، یعنی تو ویسے 2 باندیاں خدمت کریں، دونوں بہنیں ہوں، لیکن 2 باندیوں کو آپ وتی یا ہم بستری کے لیے یا دونوں کو اپنے نکاح میں آپ جمع نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے 6 نمبر پر ہے جی عدم دین سماوی، یعنی دین سماوی پر کوئی نہیں ہے، آسمانی دین پر، چاہے وہ عیسائی ہو اگر صحیح طور پر اپنے دین پر ہیں، یا نصرانی ہو یعنی یہودی ہوں، اگر وہ اپنے صحیح دین پر ہیں تو پھر تو ان سے نکاح درست ہے، ورنہ ان سے بھی درست نہیں ہے۔ تو عدم دین سماوی یعنی جن کا کوئی دین سماوی نہیں ہے تو ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرمت نکاح کا 6واں سبب ہے۔ اب ایک ایک سبب کو یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ تو سبق آج ہمارا وہ یہاں سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، آخری لائن سے، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ، لِلرَّجُلِ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ، یہ سب سے پہلا سبب یعنی النسب ہے، اور نسب سے اپنے یعنی جو اصول ہیں ان سے متعلق ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی ہم نے ایک شرط بھی بیان کی تھی نکاح کے لیے کہ عورت جو ہے وہ نکاح کا محل بھی ہونی چاہیے، تو لہٰذا اپنے اصول سے انسان جو ہے، اصول سے مراد اپنی والدہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، ان سے نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ، اپنی دادی اور نانیاں سب اس میں آئیں گی، جدات من قبل الرجال یعنی مردوں کی طرف سے یعنی دادی، والنساء اور عورتوں کی طرف سے یعنی نانی، نانی پر نانی اوپر تک جتنا بھی آپ جائیں گے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ تو پہلا سبب شروع ہو گیا جی حرمت نکاح کا، جو ہے النسب، اور اس میں اصول کا ذکر ہو گیا۔ ولا ببنتہ، اب فروع کا ذکر ہو گیا ہے نسب میں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ ولا ببنت ولدہ، اور اپنے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ بھی، وان سفلت، اگرچہ وہ اس سے نیچے
یعنی بیٹے کی بیٹی، پوتے کی بیٹی، اس طریقے سے نیچے جتنے بھی آپ جائیں گے تو ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ ولا بأختہ، اور اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا ببناتی اختہ، اپنی بہن کی بیٹیاں یعنی اپنی بھانجیوں سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ ولا بعمتہ، اپنی پھوپھی سے۔ ولا بخالتہ، اور نہ ہی اپنی خالہ سے۔ ولا ببناتی اخیہ، اور نہ اپنی بھتیجیوں سے۔ ولا بام امرأتہ التی دخل بابنتہا او لم يدخل، کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس، یہاں پہ ابھی دوسرا سبب یہاں سے شروع ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں مصاہرت، یہ حرمت نکاح کا دوسرا سبب ہے۔ اس سے 4 قسم کی عورتیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ گئی، جس کو کہتے ہیں کہ اصول الزوجہ، یعنی بیوی کے اصول میں بیوی کی والدہ ہے، اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اگرچہ یعنی وہ بیوی جس کے ساتھ آپ نے دخول یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں آپ نکاح کرتے ہی اس سے اس کی جو والدہ ہے یعنی آپ کی ساس، آپ کا نکاح اس کے ساتھ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ ولا بابنتی امراتی التی دخل بہا، اور اس طریقے سے اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے جس بیوی کے ساتھ آپ نے دخول کر لیا، یعنی وہ بیوی بیوہ تھی اس کا یا کسی دوسری شادی اس نے پہلی شادی کی ہوئی تھی اور اس پہلی شادی سے کچھ اولاد تھی، اس سے متعلقہ ہو کر آئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئی ہے، تو وہ جو پہلی اس کی بیٹی ہے وہ آپ کی ربیبہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اس میں دخلتم بہن کی قید ہے کہ اگر جن عورتوں کے ساتھ آپ نے دخول کر لیا، بستری کر لی ہے، تو پھر آپ ان کی جو ربیبہ آپ کی ربیبہ ہوگی اور اس کی جو پہلے نکاح سے بیٹی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بیوی کی فروع آپ اس کو سمجھ لیں، تو البتہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک اس بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو بیٹی ہے پہلی شادی سے اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سواء كانت فی حجرہ او فی حجری او فی حجری غیرہ، چاہے اس کی پرورش میں ہو وہ بیٹی ربیبہ بیٹی یا کسی دوسری کی پرورش میں ہو، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے۔ ولا بامرأۃ ابیہ، اور اسی طریقے سے اپنے باپ کی بیوی، یعنی باپ نے کوئی اور شادی بھی کی ہوئی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ولا اجداد ہی، اور اس طریقے سے اپنے دادا کی بیوی اگر انہوں نے کسی اور طرف سے شادی کی ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا بامرأۃ ابنہ، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی بیوی اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ ولا بنی اولادہ، اور نہ ہی اپنے پوتوں کی بیویوں کے ساتھ، اس طریقے سے نیچے جتنا بھی آپ جائیں ان کے ساتھ نکاح بھی آپ کا درست نہیں ہے۔ ولا بأمہ من الرضاعۃ، اب رضاعت کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ حرمت کا سمجھ لیں کہ یہ تیسرا سبب ہے رضاعت، لہذا اپنی رضائی ماں سے نکاح درست نہیں ہے۔ یحرم من الرضا ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے ماں کے ساتھ نسبی ماں کے ساتھ نکاح درست نہیں تو رضائی ماں کے ساتھ بھی درست نہیں ہے۔ ولا بأختہ من الرضا، اپنی اخت جیسے کہ نسبی بہن کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے تو رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ یعنی اس میں یاد رکھیں کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا تو اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح درست نہیں ہے۔ ولا یجمع بین الاختین، اب یہ جمع والا سبب آ گیا کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر جمع کرنا درست نہیں ہے بے نکاح نکاح کے ساتھ۔ ولا بملک یمین وطئن، یعنی اس طریقے سے دو ملک یمین کے طور پر بھی، یعنی باندیاں بھی آپ بنا کر نہیں رکھ سکتے وطی کے طور پر، یعنی دونوں باندیاں ہیں اور دونوں کے ساتھ آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے، ہاں خدمت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ حکمت کیا ہے کہ دونوں بہنوں کو کیوں جمع نہیں کر سکتے، یا اس طریقے سے آگے پھوپھی بھتیجی بھانجی اور خالہ، ان دونوں کو ایک ہی آپ نے نکاح میں جمع کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپس میں زیرام مارم ہیں اور آپس میں یہ بالکل قریبی ہیں تو ان کی قریبی رشتہ داری ہے، تو ظاہر ہے کہ سوکنیں جو ہوتی ہیں سوکنوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور ان کی آپس میں نفرتیں اور عداوتیں یہ تو مشہور ہیں نا، لہٰذا اگر یہ دونوں آپس میں ایک ہی مرد کے نکاح میں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں اور ان کی یہ قطع تلقی تک نوبت آ جائے اور آپس
آپس میں بہت دور تک چلی جائیں، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کی قریبی رشتہ دار عورتوں کو ایک نکاح میں ایک ہی شوہر جمع نہ کرے، ہاں الگ الگ عورتوں کو لا کر جمع کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی حکمت ہے۔ تو یہ ہو گیا جی، یہاں پہ جمع کا سبب چل رہا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، اس طریقے سے عورت کو اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، او خالتها، یا عورت کو اور اس کی خالہ کو یعنی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے، ولا ابنۃ اختها، اور نہ ہی اس طریقے سے ایک عورت ہو اور اس کی بہن کی بیٹی ہو، یعنی اس کی بہن کی بیٹی مطلب یہ بھانجی نا، ولا ابنۃ اخیہا، اس طریقے سے فرمایا یعنی پھوپھی اور بتیجی کو، اور اس طریقے سے خالہ اور بھانجی کو، ولا ابنۃ اخیہا، اور اسی طریقے سے یعنی عورت کی اپنی جو بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ ولا یجمع بین امراتین، یہاں پہ ایک اصول بھی ذکر کر دیا، اسی سے متعلق اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ایسی دو عورتوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، لو کانت کل واحد منہما رجلا، اگر ان میں سے ہر ایک یعنی کسی ایک کو بھی اگر آپ مرد تصور کریں تو لم یجوز لہ ان یتزوج بالاخری، تو اس کے لیے دوسری کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک طرف پھوپھی اور ایک طرف بھتیجی ہے، تو ان میں سے اگر آپ پھوپھی کو مرد تصور کریں تو وہ پھوپھی چاچا بن جائے گی، اگر وہ ایک مرد ہے چاچا ہے تو چاچا کا بھتیجی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے نا۔ اس طریقے سے ادھر سے بھتیجی کو اگر آپ مرد تصور کریں تو وہ بھتیجا مثلا بن جائے گا، تو بھتیجے کا پھوپھی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ تو اس لیے دو ایسی عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح درست نہ ہو، تو پھر آپ ان کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت قریبی ہیں، کل کو یہ سونکنے بنے گی تو پھر یہ بہت زیادہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایسی ہو کہ ان کے ساتھ نکاح یعنی ایک طرف سے اس کو مرد فرض کرو تو نکاح درست ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو مرد فرض کرو تو نکاح درست نہیں ہوتا، اس طریقے سے اگر ہے یعنی دونوں طرف سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک کو مرد فرض کرو دوسرے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے تو ایسا ہے کہ اس کو مرد فرض کرو تو نکاح درست نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے اگر مرد فرض کرو تو نکاح درست ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے اور اس کی ایک جو ہے وہ سوتیلی، مثال کے طور پر ایک عورت ہے اور اس کی شوہر کی ایک دوسری سمجھ لیں کہ بیٹی ہے، شوہر کی کسی دوسری نکاح سے بیٹی ہے اور ایک عورت ہے۔ اب ان دو عورتوں کو آپ آپس میں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس بیٹی کو مرد فرض کریں تو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح تو درست نہیں ہے، یہاں سے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سے اس سوتیلی ماں کو اگر آپ یعنی مرد فرض کریں تو وہ تو سوتیلی ماں تو نہ بنی نا، وہ تو مرد ہوگی، تو مرد تو وہ اجنبی ہو گیا، کیونکہ سوتیلی ماں تو نہیں ہے بہرحال نا، وہ تو مرد بن گیا، تو مرد تو وہ کچھ اجنبی ہو گیا، لہٰذا اس کا نکاح پھر اس لڑکی کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک طرف سے تو نکاح درست نہیں ہوتا، دوسری طرف سے نکاح درست ہو جاتا ہے، اس لیے ان دو کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ بہرحال ولا بأس بأن یجمع بین امرأۃ وبنت زوج، یہ ایک مثال آ گئی کہ وہی مثال جس طرح بھی میں نے آپ کو دی کہ نکاح کرنا درست ہے، یعنی جائز ہے، آدمی کا کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی جمع کرے ایک عورت کو وبنت زوج، اور اس طریقے سے اس کے شوہر کی ایک دوسری بیٹی سے کان لہا من قبل، جو اس شوہر کی یعنی کان لہا من قبل یعنی وہ شوہر جو اس عورت کا پہلے تھا۔ تو بات وہی ہے کہ ایک عورت نے پہلے کسی مرد کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، تو اس مرد یعنی ایک عورت نے کسی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے مرد کے ساتھ، اس مرد کی ایک اور شادی ہے، اس سے ایک بیٹی ہے، تو یہ اس عورت کی وہ بیٹی جو ہے وہ سوتیلی بیٹی بن گئی نا، تو ان دونوں کو آپس میں ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی بیٹی تو نہیں ہے نا، بلکہ کسی اور کی بیٹی ہے، کسی اور کے وطن سے وہ پیدا ہوئی ہے، اس عورت سے تو نہیں ہوئی، لہٰذا اس مرد نے گویا کہ دو شادیاں کی ہوئی تھی، تو ایک شادی سے وہ بیٹی ہے اور دوسری شادی سے کی جو عورت ہے
اگر وہ اس کو طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کو اور اس کی وہ پہلی جو سوتیلی بیٹی ہے جو شوہر کے دوسرے نکاح سے ہے اس کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ میں نے مثال دی کہ ان میں سے یہ دو ایسے اصول کے تحت نہیں آتی جو اصول ہم نے کہا ہے کہ لو کانت کل واحد منہما رجلا لم یجوز له ان یتزوج بالاخرى، اس میں یہ نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایک طرف سے تو نکاح درست نہیں ہوتا۔ اگر اس لڑکی کو لڑکا فرض کریں تو سوتیلی ماں کے ساتھ تو نکاح درست نہیں ہے، لیکن اس سوتیلی ماں کو اگر لڑکا فرض کریں تو اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ درست ہو جائے گا، کیونکہ وہ سوتیلی ماں نہیں رہی۔ وہ مرد اگر فرض کریں گے تو پھر وہ سوتیلی ماں تو فرض نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو مرد بن گئی، تو پھر وہ ایک اجنبی بن جائے گا، تو گویا کہ اس کا نکاح پھر درست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دو کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ ان کے درمیان اتنی زیادہ کوئی کلوزنگ بھی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ قریبی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی، تو اگر ان کو آپس میں ایک نکاح میں جمع بھی کریں گے تو وہ اس حکمت کے تحت میں یہ نکاح بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ سوکن اگر بن بھی گئی، اگر کوئی اختلاف آ بھی گیا تو کوئی اتنی بڑی بات اس میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری قطع ہونے کا مسئلہ ہو۔ ومن زنا بامرأۃ حرمت علیہ امہا وبنتہا، اسی حرمت مسحرت کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دونوں کو آپس میں جمع کرنے کا مسئلہ تھا، تو اسی کے ضمن میں زنا کا مسئلہ بھی چھیڑ دیا کہ اگر کسی نے زنا کر لیا ہے عورت کے ساتھ تو اس زنا کرنا اگرچہ برا فعل ہے، لیکن اس سے بھی حرمت مسحرت، سسرالی حرمت جو ہے وہ نکاح وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا کسی عورت، زانیہ عورت جس کے ساتھ کسی آدمی نے زنا کیا ہے تو اس آدمی کے اوپر اس زانیہ کی ماں، اس کی بیٹی دوسری جو ہیں وہ اسی طریقے سے حرام ہوں گی جس طریقے سے نکاح اگر آدمی کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس عورت کی ماں اور بہنیں جس طریقے سے اس آدمی پر حرام ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے اس زنا کی وجہ سے بھی حرمت مسحرت ثابت ہو جائے گی۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زنا ایک برا فعل ہے اور قبیح امر ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے اتنے ایک یعنی سسرالی ایک جو رشتہ داری کی وجہ سے جو ایک مبارک قسم کے اصول نکلتے ہیں وہ اس برے فعل کو نہیں دیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اگر کسی آدمی نے عورت کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاقاً بائناً، طلاق بائن دے دی ہے، تو اب اس میں اشکال ہے کہ کیا ایک عورت کو طلاق بائن مل گئی ہے تو اس کی بہن کے ساتھ اب نکاح کر سکتا ہے؟ کیونکہ دو عورتوں کو جمع کرنے والی بات تو اب نہیں ہے، کیونکہ عورت کو طلاق دے دی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ طلاق بائن میں ہے لیکن جب تک وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت گزارنے میں ظاہر بہت سارے مرد کے اوپر لوازمات ہوتے ہیں، عورت کو نان نفقہ دینا، گھر میں رکھنا، تو جب تک یہ ہیں تو اس وقت تک وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، متعلقہ عورت کی بہن کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اس میں دوبارہ نکاح کی نوبت ان کی آ جائے، یا یہ کہ ابھی تک وہ اس کے گھر میں ہے تو اوپر سے یہ آئیں گی تو یہ بھی صورتاً جمع پایا جائے گا، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ ابھی تک عورت کا پیٹ میں بچہ ہو تو پھر وہ حرمت یعنی اس کی جو عدت ہے وہ طویل ہو جائے، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جب تک مکمل طور پر وہ عدت سے نکلی نہیں ہے اس وقت تک اس متعلقہ عورت کی بہن کے ساتھ یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا، ورنہ وہی جمع والی بات آ جائے گی۔ لم یجوز لہ ان یتزوج باختہا، اس متعلقہ عورت کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حتی تنقضی عدتہا، یہاں تک کہ اس کی جو متعلقہ عورت ہے اس کی عدت پوری ہو جائے۔ ولا يجوز للمولا ان يتزوج امته، اس طریقے سے مولا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی باندی سے نکاح کرے، ولا المرأة عبدها، اور اسی طریقے سے عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام سے نکاح کرے، کیونکہ غلام مالک اور مملوک میں وہ والے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں جو نکاح کے میاں بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کی مالک بیوی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے حقوق کی مالک شوہر ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ تو جو غلام ہے یا جو باندی ہے وہ تو کسی چیز کی بھی مالک نہیں ہے نا، وہ تو آپ کی مملوک ہے، وہ مالک نہیں بن سکتی، لہٰذا جو نکاح کے ثمرات ہیں وہ سارے ان دونوں کے اندر نہیں آ سکتے جس طریقے سے دو آزاد مرد اور عورت کے درمیان آ سکتے ہیں، اس لیے ان کا نکاح کی درست نہیں، چونکہ ان کے ساتھ مطلب اگر باندھی ہے تو اس کے ساتھ تو وطی اور ہم بستری ویسے بھی جائز ہے بغیر نکاح کے بھی، تو پھر نکاح کرنے کا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، یہاں پہ آگے جی عدم دین سماوی والا جو سبب تھا حرمت کا نکاح کا وہ اس میں ذکر کریں گے، تو کہتے ہیں کہ کتابیات یعنی وہ اگر حقیقت میں اپنے دین سماوی پر ہوں
یعنی اہل کتاب میں سے عیسائی اور یہودیوں میں سے اپنے ہوں، ان میں سے اگر کوئی ایسے آپ کو مل جائیں اتھینٹک، تو پھر آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر آپ موجودہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں تو انہوں نے اپنے چونکہ کتاب کو بھی بلا دی ہے اور وہ ایک برائے نام سے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تو نکاح پھر بھی درست نہیں ہوگا۔ ولا يجوز تزویج المجوسیات، مجوسیات یعنی مجوسی عورتیں جو آگ کی پوجا کرنے والی ہیں ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی دین سماوی پر نہیں ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ولل وثنیات، اور اس طریقے سے بت پرست مشرکین، قرآن مجید میں ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تو ان کے ساتھ بھی درست نہیں ہے، وثن بت کو کہتے ہیں۔ ویجوز تزویج الصابیات، صابیات، صابی ایک فرقہ ہے جو یہود و نصارہ سے ہٹ کر انہوں نے خود ہی اپنا فرشتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ دین سماوی پر یہ بعض کے نزدیک ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ادریس علیہ السلام کی مثلاً پوجا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، اور اس طریقے سے مختلف اقوال ان سے متعلق ملتے ہیں۔ اگر واقعی یہ اس طریقے سے ہیں تو پھر تو یہ اہل کتاب میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ نکاح درست ہو جائے گا۔ اگر اس میں سے نہیں ہے، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں یا ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک اسی وجہ سے نکاح درست نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو تشریح میں اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی تشریح یہ ہے کہ یہ کسی نبی کے اوپر ایمان لا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نکاح درست ہے۔ اور جو تشریح کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ صرف ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کسی نبی پر یا کسی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ہاں نکاح درست نہیں ہوگا۔ لیکن شرط لگا دی کہ نکاح ان کے ساتھ تب درست ہے کہ ان کانوا یؤمنون بنبی، جن کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لاتے ہوں، وہ یقرون بکتاب، یا کسی کتاب کے آسمانی کتاب کا اقرار کرتے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ یہ کسی دین سماوی پر ہے۔ فَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اگر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ولا کتاب، اور ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، لم یجوز مناکحتہم، پھر ان کے ساتھ نکاح درست نہیں، کیونکہ یہ تو مشرکین ہیں۔ اچھا، یہاں تک یہ حرمت نکاح کے اسباب جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ کیا حالت احرام کے اندر انسان نکاح کر سکتا ہے؟ تو اس میں احناف کے نزدیک وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے یعنی حالت احرام کے اندر وہ نکاح، عقد نکاح تو کر سکتا ہے، البتہ وطی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے رکاوٹ ہے اس کے لیے۔ فرمایا وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، محرم مرد، محرم عورت یعنی جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، ان کے لیے جائز ہے یتزوج فی حالت احرام، حالت احرام میں عقد نکاح کر سکتے ہیں، البتہ وطی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے ساتھ جو نکاح فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا تو وہ محرم تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہم یہ حدیث ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، نہ ان کا نکاح کیا جائے اور نہ ہی نکاح وہ خود کرے۔ تو بہرحال اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، پھر ان کی روایات کے درمیان آپس میں تعارض کی بات آتی ہے، پھر اس کو حل کیا جاتا ہے، انشاءاللہ بڑی کتب کے اندر اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو آج کا سبق بس یہیں پہ ہی سٹاپ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے حرمت نکاح کے جو 6 اسباب تھے ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، نسب ہے، مصاہرت ہے، جمع ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے اس میں یہ بھی پڑھ لیا کہ مطلب 2 عورتوں کو آپس میں جمع کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہ ہم نے تقریباً 6 عدم دین سماوی، آخر میں ہم نے ایک سبب پڑھ لیا، تو 6 اسباب کو ہم نے پڑھ لیا۔ اچھی طریقے سے آپ ان کو یاد رکھیں، اور انہی کے ضمن میں جو آیت ہے اس کو ضرور دیکھ کر، اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کو ضرور دیکھ کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔